أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ آج کا درس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 سے شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ۔ یاد کیجیے اس وقت کو جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ مشرکین مکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے معجزات مانگتے تھے، جیسے اس سے پہلی آیت میں بھی تذکرہ تھا کہ وہ لوگ اپنے من چاہے جو ان کے دل میں آیا وہ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں جو پہاڑ قریب قریب ہیں ان کو دور کر دیا جائے اور یہاں نہریں جاری کر دی جائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے ایک تو پچھلی آیت میں اس کا جواب دیا تھا، اور یہاں پر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے کہ آپ فکر مت کیجئے، جو کفار مکہ ہیں ان کے پاس ظاہر میں لگ رہا ہے کہ بہت طاقت ہے اور بہت قوت ہے، بہت بڑا لشکر ہے، لیکن اللہ رب العزت ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی پکڑ سے دور نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب پکڑنا چاہیں گے تو ان کو پکڑ لینا، ان پر عذاب نازل کر دینا، ان کو ہلاک کر دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر چھوٹ کر کہیں جا نہیں سکتے ہیں، کہیں بھی چلے جائیں اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں، اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت کے اسباب ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ وہ یوں سمجھو اللہ تعالیٰ کے احاطے میں، گھیرے میں ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کا رب لوگوں کو یعنی کافروں کو گھیرے ہوئے، کافر کہیں بھی بچنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ سے بچ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو وہ اپنے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو عذاب سے دور کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں پائیں گے، ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ رہی بات کہ یہ لوگ معجزات مانگ رہے ہیں کہ یہ معجزہ ظاہر کر دو، یہ کرشمہ دکھا دو، تو یہ جو معجزات مانگ رہے ہیں ہم نے پہلے سے کتنے معجزات دکھا دیے ہیں، جیسے مثال کے طور پر 2 نمونے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور جو معراج کی رات میں ہم نے آپ کو جو چیزیں دکھلائی ہے وہ اسی لیے دکھلائی ہے کہ لوگوں کو آزمائیں۔ معراج کا واقعہ جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی دلیل ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا معجزہ ہے، کرشمہ تم چاہتے ہو تو اس سے بڑا کرشمہ کیا ہوگا۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور وہ دکھلاوا جو ہم نے آپ کو دکھلایا تھا، یعنی معراج میں جو چیزیں ہم نے دکھلائی، رؤیا سے مراد یہاں خواب نہیں ہے، رؤیا سے مراد یہاں خواب نہیں ہے، رؤیا سے مراد آنکھوں سے دیکھنا، کہ جو دکھاوا ہم نے آپ کو آنکھوں سے بتلایا معراج کے دن، معراج کی رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے اللہ رب العزت کی قدرت کے مظاہر دیکھے ہیں، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، آسمانوں پر گئے، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، اللہ رب العزت کے پاس گئے عرش تک، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا،
یہ بہت سارے علماء کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوئی، ثم دنا فتدلی، بالکل قریب ہوئے اور بہت ساری راز و نیاز کی اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوئی. پھر اتنے کم وقت میں اتنے دور کا سفر کر کے آ گئے، یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے. اس زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس زمانے میں آج کے زمانے میں بھی کوئی نہیں سوچ سکتا. یہ لوگ کتنے بھی راکٹ نکال رہے ہیں آسمانوں پر جانے کے لیے، کچھ بھی ہو، لیکن ان کو صرف چاند تک پہنچنے میں کئی مہینے لگ رہے ہیں. ابھی بھی صرف چاند تک پہنچنے میں. کہاں تک؟ چاند تک. چاند سے آسمان کروڑوں کلومیٹر دور ہے ابھی. آسمان، پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان. اور حدیثوں میں ہے کہ ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہے. ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں 500 سال کا فاصلہ ہے. تو 7 آسمانوں کے بیچ میں ہی کتنا فاصلہ ہو گیا. اللہ اکبر. تو یہ سارا 500 سال کا فاصلہ ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ایک حصے میں سب طے کر لیا. اللہ تعالیٰ نے سب بتلا دیا. رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں، یہاں سے مکہ مکرمہ سے ملک شام، اس زمانے میں اسی سفر کو صرف مہینہ 2 مہینہ لگتے تھے. اس سفر کو صرف مکے سے بیت المقدس کا جو سفر تھا اسی کو مہینہ 2 مہینہ لگ جاتے تھے. باقی پھر آسمانوں کا سفر وہ اگر گننے بیٹھیں گے ہزاروں سال کا سفر ہے. وہ ہزاروں سال کا سفر ہے، لیکن اللہ رب العزت نے رات کے کچھ حصے میں کرا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہنے کہ میرے کتنی بڑی قدرت کی دلیل ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا معجزہ ہے یہ. لیکن پھر بھی یہ لوگ اس کو نہیں مان رہے ہیں اور دوسرے معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں بلا وجہ. اور یہ جو معجزہ ہے یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے. معراج جو ہوئی ہے پوری امت متفق ہے، سوائے چند گمراہ لوگوں کے، سوائے چند گمراہوں کے پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ معراج ہوئی تھی جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی تھی. کہے کے ساتھ؟ جسم اور روح. صرف روح نہیں گئی، اور یہ خواب میں آپ نے نہیں دیکھا. اگر خواب کی بات ہوتی تو پھر کافر جو جھٹلا رہے ہیں، کافر جھٹلاتے نہیں، کیونکہ خواب کو تو کافر بھی مانتے ہیں، خواب کو تو کافر بھی مانتے ہیں. اگر خواب کی بات ہوتی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بیت المقدس گیا اور آسمانوں میں گیا اور جنت اور جہنم کو دیکھا، خواب کی بات ہوتی تو پھر کافر اس کا انکار نہیں کرتے تھے. کافروں نے جو انکار کیا ہے اسی وجہ سے انکار کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ گیا ہوں اور جاگنے کی حالت میں گیا ہوں. اسی لیے تو کافروں نے سوال کیا ہے، اعتراض کیا ہے اور اس کا انکار کیا ہے، اس کو جھٹلایا ہے. خواب کی بات ہوتی تو پھر کافر انکار ہی نہیں کرتے تھے. تو یہ پوری امت کے اتفاق ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جاگنے کی حالت میں گئے ہیں اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، اور جو دکھلاوا ہم نے آپ کو دکھلایا ہے، معراج میں جو واقعات ہم نے آپ کو دکھلائے، وہ کیوں؟ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کی آزمائش کے لیے. یہی تو آزمائش تھی کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے، کون ایمان لاتا ہے اور کون انکار کرتا ہے، کافر بنتا ہے. یہ آزمائش تھی. تو ایک تو یہ اللہ کی قدرت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کھلا اتنا بڑا معجزہ. اور دوسرا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، قرآن میں جس ملعون درخت کا تذکرہ ہے وہ درخت بھی اللہ کی قدرت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. کون سا درخت مراد ہے ملعون درخت سے؟ جہنم میں جو درخت ہوگا زقوم کا درخت. کون سا درخت؟ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے، جہنم کی جڑ میں ہے وہ. زقوم کا درخت، کہے کا درخت؟ زقوم کا درخت. وہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا، جہنمیوں کو کھانے کے لیے وہ دیا جائے گا. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، وہ اس کو کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. بڑا کڑوا اور بڑا خطرناک درخت ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لو ان قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معائشهم فكيف بمن تكون طعامهم، اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زقوم کا اگر ایک قطرہ اگر زمین پر ٹپکا دیا جائے تو وہ پوری دنیا کے رہنے والا اور دنیا کی ساری چیزوں کو وہ خراب کر دے. دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا انسانوں کا، اتنی بدبو ہے اس کے اندر، اتنا خطرناک ہے وہ. فَكَيْفَ تَكُونُ
فَكَيْفَ بِمَنْ تَكُونُ طَعَامُهُمْ، کیسے کیا حال ہوگا ان کا جن کا کھانا ہی وہ زقوم ہوگا. اللہ کی پناہ، جن کو کھانے کے لیے ہمیشہ وہی دیا جائے گا اور ہمیشہ وہ زقوم کے درخت کے پاس ہی رہیں گے، تو ان کو کتنی بدبو آئے گی اور ان کی زندگی کیسی خطرناک گزرے گی جہنم میں، کہ جس کا ایک قطرہ پوری دنیا والوں کی زندگی خراب کر سکتا ہے. نہ انسانوں کو کھانا کھایا جائے گا، نہ کوئی کاروبار کر سکیں گے، نہ کوئی اور کام کر سکیں گے، پوری زندگی خراب ہو جائے گی اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپک جائے. تو یہ درخت ہے، اور وہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ جہنم میں جہاں آگ ہی آگ ہے وہاں یہ درخت کیسے باقی ہے. تو یہ کیسے باقی ہے؟ اللہ کی قدرت سے. کیسے باقی ہے؟ اللہ کی قدرت سے. ورنہ ظاہر میں اگر دیکھا جائے انسان کی عقل یہ سوچتی ہے کہ اگر درخت کو آگ میں ڈالیں گے تو درخت کو جل جانا چاہیے، درخت کو جل جانا چاہیے، منٹوں میں ختم ہو جانا چاہیے. لیکن وہ درخت کیسا ہے کہ وہ جہنم میں ہے، جب سے جہنم پیدا ہوئی جب سے ہے، اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ جلے گا نہیں، جہنم کا اثر، جہنم کی آگ کا اس پر اثر نہیں ہوگا، جہنم کی آگ اس کو درخت کو ختم نہیں کر سکے گی. اللہ اکبر. تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ مثال دی ہے کہ یہ بھی تو اللہ کی قدرت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا معجزہ ہے کہ آگ کے اندر ایک درخت ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. لیکن کافر اس کو نہیں مانتے، کافر اس کا مذاق اڑاتے تھے. ابو جہل وغیرہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اچھا ہمیں زقوم ملے گا جہنم میں، جہنم میں زقوم ملے گا، تو زقوم تو ہم کو دنیا میں بہت پسند ہے. وہ لوگ زقوم کس کو بولتے تھے؟ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم دنیا میں زقوم کس کو کہتے ہیں؟ کھجور اور مکھن ایک ساتھ ملا کر کھانے کو ہم زقوم کہتے ہیں. نعوذ باللہ. دیکھو قرآن کا مذاق اڑانے کے لیے انہوں نے ایک نئے کھانے کا ایجاد کر دیا اور ایک ڈش کا ایجاد کر لیا اور اس کا نام رکھ دیا کہ یہ ہمارا زقوم ہے. اگر یہ ہمیں جنت میں جہنم میں یہ ملنے والا ہے تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو ہم مزے سے کھاتے ہیں دنیا میں، کھجور اور مکھن ملا کر. نعوذ باللہ. مذاق اڑانے کے لیے وہ کہتے تھے کہ اگر زقوم کا درخت ہی ہمارا کھانا ہے تو زقوم ہم دنیا میں کس کو کہتے ہیں؟ کھجور اور مکھن ایک ساتھ کھانے کو. تو وہ تو ہم جہنم میں بڑے مزے سے کھائیں گے. نعوذ باللہ. ایسے مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس کو مثال کے طور پر پیش کیا. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، وہ درخت جو لعنت والا، ملعون درخت. اب درخت کیوں ملعون ہے؟ درخت کو، اس درخت کو حالانکہ اللہ نے لگایا ہے، اور درخت کا کیا قصور ہے؟ اس کو کیوں ملعون کہا گیا؟ یا تو اس وجہ سے اس کو ملعون کہا گیا کہ وہ جہنم میں ہے، اور جہنم پوری کی پوری ملعون ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے. اللہ کی ساری رحمت کہاں ہے؟ جنت میں. اللہ کی ساری رحمت کہاں ہے؟ جنت میں. اور جہنم میں کیا ہے؟ لعنت ہے، رحمت نہیں ہے وہاں پر، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے. تو وہ جگہ کی وجہ سے اس درخت کو ملعون کہا گیا. یا پھر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس درخت کو ملعون اس وجہ سے کہا گیا کہ اس درخت کو جو کھانے والے ہیں وہ سب ملعون ہیں. جتنے کافر ہیں، جہنمی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، وہ اس درخت کو، وہ سب ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں. وہ اس کو کھاتے ہیں، اس وجہ سے اس درخت کا نام ملعون پڑ گیا ہے، ورنہ درخت کا کوئی قصور نہیں ہے. تو فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، وہ خواب، وہ دکھاوا جو ہم نے آپ کو دکھایا بیداری میں، جاگنے کی حالت میں جو معراج میں جو چیزیں دکھائی، وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے. اسی طرح یہ بھی لوگوں کی آزمائش کے لیے ہم نے اس درخت کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں. جہنم کے اندر جو درخت ہے، آگ کے اندر وہ درخت ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس درخت کا تذکرہ بھی ہم نے جو کیا ہے آزمائش کے لیے کہ کون اس کو مانتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے. اللہ رب العزت جو چاہے کر سکتا ہے، یہی تو ماننا ہے. آگ جلانے والی ہے، لیکن ایک چیز درخت ہے، اس کو وہ نہ جلائے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. اللہ رب العزت اس پر قادر ہے. یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے ہم نے وہ درخت وہاں پر لگایا اور اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقل کے خلاف اور اسباب کے الٹ بالکل ہو جاتی ہے. تفسیر مدارک میں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں ہی کہ ترکی میں ایک جانور ہے، ترکی میں ایک جانور ہے، سمندل اس کا نام ہے. وہ جانور کے اوپر بال اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ جلتا نہیں ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں بنائی. وہ جانور کے اوپر بال ایسے رکھے ہوئے ہیں. تو وہ ترکی لوگ، انہوں نے لکھا کہ ترکی لوگ جو ہے اس جانور کے بالوں کا
وہ کوئی جوڑا بناتے ہیں، کپڑا بناتے ہیں اور وہ پہن لیتے ہیں، اور جب وہ میلا ہوتا ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے وہ آگ میں ڈالتے ہیں. وہ صاف کرنے کے لیے اس کو دھوتے نہیں ہیں، اس کو آگ میں ڈالتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد نکال دیتے ہیں تو کپڑا نہیں جلتا، صرف میل جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے قدرت کے مظاہر بتلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسانوں کو کہ دیکھو یہ چیز جو عقل کے خلاف ہے یہ میں کر سکتا ہوں. کتنے دنیا میں بہت سارے سمندر ایسے ہیں جن میں آگ کا لاوا چلتا ہے. سمندر ایسے ہیں، ایسی فوٹو نیٹ پر موجود ہے، یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز موجود ہے کہ سمندر پانی ہے، پانی کے اندر آگ کا لاوا چل رہا ہے. اب حالانکہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے خلاف ہے، پانی اور آگ جمع نہیں ہو سکتے، دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز رہے گی، یا تو پانی رہے گا یا آگ رہے گی. پانی زیادہ ہوا تو آگ کو بجھا دے گا، اور آگ زیادہ ہوئی تو پانی کو جلا دے گی، ختم کر دے گی. لیکن وہ سالوں سے، سینکڑوں سالوں سے وہ لاوا پانی میں چل رہا ہے، آگ کا لاوا، اور وہ برابر جلا ہوا ہے، بالکل شعلے کی طرح روشن ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی بتانے کے لیے اس درخت کا تذکرہ کیا ہے. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ ملعون درخت جس کا تذکرہ قرآن میں، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے کہ کون اللہ کی اس قدرت کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے. وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، ہم ان کو ڈراتے ہیں لیکن ان کے اندر سرکشی ہی بڑھتی جا رہی ہے. کافروں کو، کفار مکہ کو الگ الگ طریقے سے اللہ رب العزت ڈرا رہے ہیں، ان کو اپنی قدرت بتا رہے ہیں، لیکن ان کے اندر سرکشی بڑھتی جا رہی ہے. وہ نافرمان ہی ہوتے جا رہے ہیں، گناہوں میں ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں. جیسے شیطان، اب اللہ تعالیٰ نے آگے اگلی آیتوں میں شیطان کا واقعہ بیان کر دیا. ان کے اندر سرکشی ہے، ایسی سرکشی ہے جیسے شیطان کے اندر سرکشی تھی. جیسے شیطان کے اندر سرکشی تھی کہ اس نے اللہ کی قدرت کی اتنی ساری نشانیاں دیکھی پھر بھی اللہ کا انکار کر دیا. دیکھیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. وہ سجدے کا حکم فرشتوں کو بھی تھا اور ابلیس کو بھی تھا، شیطان کو بھی. ایسا نہیں کہ صرف فرشتوں کو حکم تھا، نہیں، دوسری جگہ ہے 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا قال ما منعك ان تسجد اذ امرتك، اے شیطان تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ وہ جو حکم تھا وہ صرف فرشتوں کو نہیں تھا، فرشتوں کو بھی حکم تھا سجدے کا، حضرت آدم علیہ السلام کو، اور شیطان کو بھی حکم تھا. تو فرشتوں نے تو مان لیا، شیطان نے نہیں مانا. فرشتوں نے مان لیا اور شیطان نے نہیں مانا، انکار کر دیا اور الٹا دیکھیے تعویلیں کرنے لگا. تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، جیسے شیطان کے اندر سرکشی تھی بلا وجہ، ایک تو اللہ کا حکم نہیں مانا اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں سجدہ نہیں کیا تو وہ اپنی طرف سے تعویلیں کر رہا ہے، باتیں بنا رہا ہے. جیسے یہ کفار مکہ، یہ سرکشی کے اندر دونوں ایک جیسے ہیں، شیطان کے اندر بھی سرکشی اور ان کے اندر بھی سرکشی ہے. فسجدوا، سب نے سجدہ کیا. یہ سجدہ جو تھا سجدہ تعظیمی تھا، عبادت والا سجدہ نہیں، یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے سجدہ تھا اور عزت کے لیے، کسی کو پہلی شریعتوں میں کسی کو عزت دینے کے لیے، کسی کو احترام دینے کے لیے سجدہ کیا جاتا تھا جو پچھلی شریعتوں میں جائز تھا. لیکن ہماری اس شریعت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے یہ سجدہ بھی، ہر طریقے کا سجدہ حرام ہو گیا ہے مخلوق کے لیے. مخلوق کے لیے ہر طرح کا، چاہے عزت والا سجدہ ہو، احترام والا سجدہ ہو یا عبادت والا سجدہ ہو، کسی بھی طرح کا سجدہ مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے، اس شریعت میں حرام ہے. بلکہ رکوع کی شکل میں جھکنا بھی حرام ہے. سجدہ تو دور کی بات، رکوع تک جھکنا کسی مخلوق کے سامنے، رکوع کی شکل میں جھک کر سلام کرنا یا اتنا احترام کرنا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے. تو وہ سجدہ اللہ کے، ایک تو اللہ کے حکم کی وجہ سے تھا، دوسرے سجدہ عبادت والا نہیں تھا، عزت اور احترام والا سجدہ تھا. تیسرے بعض مفسرین نے تو یہ کہا ہے کہ یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو تھا ہی نہیں، یہ سجدہ اللہ کو تھا. کس کو تھا؟ اللہ کو تھا. رخ حضرت آدم کی طرف تھا. جیسے ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں نماز میں؟ بولو، اللہ کو کرتے ہیں، لیکن ہمارا رخ کس کی طرف ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف. تو ہمارا سجدہ، کوئی کہے کہ تم تو کعبے کی پوجا کرتے ہو،
پتھر کی پوجا کرتے ہو. بہت سارے مشرکین ہندوستان کے اعتراض کرتے ہیں کہ ہم مندر میں جا کر کسی پتھر کی پوجا کریں تو تم کہتے ہو شرک, اور تم بھی تو وہ کعبے کے پتھر ہیں, دیواریں ہیں پتھر کی, اس کی تم پوجا کر رہے ہو, اس کو سجدہ کر رہے ہو. تو ہمارا جواب کیا ہے کہ ہم اس کو سجدہ نہیں کرتے, ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, لیکن رخ ہمارا اس کی طرف ہوتا ہے. تو ایسے ہی یہ جو سجدہ تھا, بعض مفسرین نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ سجدہ تو اللہ کو تھا لیکن رخ حضرت آدم کی طرف تھا. حضرت آدم بس قبلے کی طرح تھے, جیسے ہم قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ اللہ کو کرتے ہیں, سجدہ اللہ کو کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ سجدہ تھا. تو کہنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. قال اسجد لمن خلقت طینا, کہنے لگا کہ کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو آپ نے پیدا کیا ہے مٹی سے, کیچڑ سے پیدا. تین کہتے ہیں کیچڑ, یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی چونکہ پوری زمین سے مٹی لی گئی تھی. حدیث میں ہے کہ جب فرشتوں کو بھیجا گیا پوری زمین سے مٹی لی گئی ہر جگہ کی, کیونکہ مٹی الگ الگ ہے, کلر بھی الگ الگ ہے, اور مٹیوں کی تاثیر بھی الگ الگ ہے نا. دنیا میں لال کلر کی مٹی بھی ہے, بھورے کلر کی بھی مٹی بھی ہے, کالے کلر کی مٹی بھی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے جو مٹی لی گئی تھی وہ ہر قسم کی پوری زمین سے مٹی لی گئی تھی تاکہ جتنے ہر قسم کے لوگ پیدا ہوں. تو آپ دنیا میں دیکھ لو ہر قسم کے لوگ ہیں, سفید بھی ہیں, کالے بھی ہیں, اور مٹیالے بھی ہیں, اور گندم گیہوں کے کلر کے بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, کیونکہ وہ مٹی جو لی گئی تھی ہر جگہ سے لی گئی, پوری زمین سے لی گئی تھی. اور ہر طرح کی تاثیر بھی ہے, جیسے مٹیوں میں الگ الگ تاثیر ہے, کہیں کی مٹی نرم ہے, کہیں کی سخت ہے. ایسے ہی کوئی مٹی بہت زیادہ زرخیز ہے, یعنی وہاں کچھ بھی ڈال تو بہت اچھا اگ جاتا ہے, بہت اچھی کھیتی ہوتی ہے وہاں پر, اور کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جہاں سے کچھ نہیں اگتا کتنی بھی محنت کر لو. ایسے ہی اسی مٹی کی وجہ سے اب انسانوں کے مزاج بھی ویسے ہی ہے, انسانوں کے مزاج بھی ویسے ہی ہے, کوئی غصے والا ہے, کوئی نرم ہے, کوئی تیش میں بہت جلدی آ جاتا ہے, بہت جلدی غصے میں سخت مزاج ہے, کوئی نرم مزاج ہے. ایسے یہ مزاجوں کا جو فرق ہے وہ اسی وجہ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی جو ہے الگ الگ جگہ سے لی گئی تھی. کچھ لوگ جو ہیں بہت ہی زیادہ, جیسے کسی زمین سے بہت زیادہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, ایسے ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, اور کچھ لوگ ایسے بنجر قسم کے ہوتے ہیں ان سے اپنی بیوی بچوں کو بھی فائدہ نہیں ہوتا, اپنی بیوی بچے بھی ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے, وہ اتنے بنجر ہوتے ہیں. تو یہ زمین کی تاثیر. تو خیر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا, تو شیطان اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ لاجک پیش کر رہا ہے, دلیل پیش کر رہا ہے, میں کیوں سجدہ کروں؟ اسجد لمن خلقت طینا, کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو اللہ تو نے پیدا کیا ہے مٹی کیچڑ سے پیدا کیا ہے. نعوذ باللہ, حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر بتلا رہا ہے وہ, معاذ اللہ, کہ کیچڑ سے پیدا کیا ہے آپ نے, میں آگ سے پیدا ہوا ہوں دوسری جگہ ہے, اور یہ مٹی سے پیدا ہوا, کیچڑ سے پیدا ہوئے ہیں, ان کی حیثیت کیا ہے میرے سامنے. نعوذ باللہ. اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے, ایک تو غلطی, چوری تو چوری اور سینہ زوری, غلطی بھی کیا, اللہ کا حکم نہیں مانا, سجدہ نہیں کیا, اور پھر باتیں بھی بنا رہا ہے. یہ شیطانی صفت ہے. کچھ انسانوں کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے. انسان تو اس کو کہتے ہیں کہ غلطی ہو فوراً اقرار کر لے. حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جیسے ہی غلطی ہوئی, درخت کھانے سے منع کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے کھا لیا, کپڑے اتر گئے, تو سمجھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی. تو تعویل نہیں کی, اللہ میں تو یہ سمجھا تھا, میں تو یہ سمجھا تھا, مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا یہ وہی درخت ہے, کچھ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً معافی مانگنا شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی, ایک قبطی کو بلا وجہ قتل کر دیا, فوراً کہا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ, اے اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا, میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اللہ نے فوراً معاف کر دیا. یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, فوراً سمجھ گئے کہ مجھ سے کچھ خطا ہوئی ہے, گناہ نہیں ہوا, خطا, معمولی لفظی جس کو کہتے ہیں, کچھ نہ کچھ مجھ سے خطا ہوئی ہے. فوراً کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو نبیوں کا طریقہ, نیک لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ غلطی ہو جائے فوراً غلطی کو مان لو, غلطی کا اقرار کرو اور توبہ کرو. لیکن شیطان کا اور جو برے لوگ ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو غلطی کرو اور اس غلطی کی دلیل بھی دو, لاجک پیش کرو, باتیں بناؤ. یہ شیطانی صفت ہے. تو شیطان نے یہی باتیں بنانا شروع کر دی. قال اسجد لمن خلقت طینا, کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو آپ نے مٹی کیچڑ سے بنایا ہے. قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ, پھر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ آپ مجھے بتائیے یہی ہے وہ آدم
جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے، مجھ سے زیادہ عزت دی ہے، اس کو جو کیچڑ سے پیدا ہوا ہے، مٹی سے جو پیدا ہوا ہے، اس کو آپ نے مجھ سے زیادہ عزت دی ہے؟ پھر کہنے لگا لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، ٹھیک ہے آپ نے اگر اس کو عزت دی ہے، مجھ سے بڑا مقام دیا ہے، تو میں بھی ایک فیصلہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے مجھے قیامت تک کی مہلت دے دی، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو اس کی پوری ذریت اور اولاد کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا مگر تھوڑے لوگ۔ اللہ اکبر۔ لَأَحْتَنِكَنَّ، پوری طاقت لگاؤں گا ان کو بہکانے میں۔ احتناق کہتے ہیں ایک تو جڑ سے استیصال، جڑ سے کسی چیز کو ختم کر دینا، ان کو جڑ سے ختم کر دوں گا، ان کی پوری اولاد کو، صرف تھوڑے لوگ مجھ سے بچ جائیں گے۔ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، اتنا بہلاؤں گا پھسلاؤں گا، اور ان کو جڑ سے، جنت میں جو ہماری جڑ ہے وہ جڑ جنت سے نکال دوں گا، یعنی کہ، اور جہنم میں ان کی جڑ چلی جائے گی، ان کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مطلب تو یہ۔ دوسرا مطلب یہ، احتناق کہتے ہیں گھوڑے کا منہ باندھ کر، گھوڑے کا منہ باندھ کر اس پر لگام لگانا تاکہ وہ چلتے چلتے ادھر ادھر منہ نہ مارے، اس کو کہتے ہیں احتناق۔ تو اب شیطان نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کی ذریت اور اولاد کو احتناق کروں گا، جیسے گھوڑے کو منہ باندھ کر اس کو لے کر چلتا ہے اس کا مالک، یعنی پوری طریقے سے اس پر غالب آ جاتا ہے، پورا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، ایسے ہی انسانوں پر میں پورا کنٹرول حاصل کر لوں گا۔ ان کی آنکھ بھی میری مرضی سے دیکھے گی، ان کے کان بھی میری مرضی سے سنیں گے، میں جو سنانا چاہوں گا وہی سنیں گے، وہ ان کی زبان سے وہی جملے نکلیں گے جو میں بلوانا چاہوں گا، اتنا میں ان پر کنٹرول حاصل کروں گا۔ جیسے گھوڑے کا مالک گھوڑے کے منہ کو باندھ کر اس پر پورا قابو پا لیتا ہے، ایسے ہی میں انسانوں پر پورا قابو پا لوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بات اس کی سچی ہو رہی ہے آج کے زمانے میں۔ کتنے انسان ایسے ہیں، بلکہ یوں کافر تو چھوڑو، کتنے مسلمان بھی ایسے ہیں جن پر شیطان نے پوری لگام کس کے پورا قابو پا لیا ہے۔ ان کی زبان سے جب نکلیں گے شیطانی جملے، گالی نکلے گی، کسی کو تانا نکلے گا، کسی کا دل دکھائیں گے، آنکھ سے دیکھیں گے تو حرام دیکھیں گے، کان سے سنیں گے تو میوزک اور گانے کے علاوہ کچھ نہیں، ساری حرام چیزیں اور گالیاں اور میوزک اور گندی چیزیں، اور دل سے سوچیں گے تو وہی گناہوں کے خیالات، گناہوں کے پلان بنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو شیطان نے پہلے سے کہا ہے میں لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں آدم کی ذریت پر پورا مکمل قابو حاصل کروں گا، پورا کنٹرول، کہ ان کا پورا بدن اور بدن کا ایک ایک عضو میرے قابو میں آ جائے گا، میری مرضی کے مطابق چلے گا۔ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے لوگ، اللہ کرے کہ ہم ان میں ہو جائیں، آمین۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، آگے آ رہا ہے اسی صفحے پر ایک دو آیت کے بعد آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن پر تیرا قابو نہیں چلے گا، اللہ ہمیں ان میں کر دے، آمین۔ ہاں، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے کچھ بندے ایسے ہیں، میں ان کو ایسا بنا دوں گا کہ ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، تیرا کوئی قابو نہیں چلے گا، تو ان کو ذرا بھی بہکا نہیں سکے گا۔ خیر، تو اس نے کہا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، جیسے اس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کی ذریت کو جڑ سے ختم کر دوں گا، ان پر پورا قابو پالوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ اذْهَبْ جَا فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، جو بھی تیری اتباع کرے گا تو تیرا بھی اور ان کا بھی جہنم ٹھکانہ ہوگا، مکمل ٹھکانہ۔ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ، جو تیری اتباع کرے گا تو تم سب کا، یعنی شیطان کا بھی اور شیطان کے جتنے اتباع کرنے والے ہیں، شیطان کی بات ماننے والے جتنے ہیں، سب کا ٹھکانہ جہنم، اور وہ بھی جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، پورا پورا بدلہ۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اب شیطان نے کچھ آلات، اس کو کچھ اسباب بھی تو چاہیے بہکانے کے لیے، اس نے کہا ہے کہ میں بہکاؤں گا انسانوں کو، ہر طرح سے انسانوں پر قابو پانے کی کوشش کروں گا، تو اب اس کے لیے اسباب کیا ہیں، ذریعے کیا ہیں شیطان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعے بھی دیے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَاسْتَفْزِزْ، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تو جس پر تیرا قابو چلے، من استطعت منہم، انسانوں میں سے جس پر تو یہ چیز کر سکے تو ان کو پھسلا دے، راستے سے، حق راستے سے پھسلا دے۔ وَاسْتَفْزِزْ، یا حق سے ان کی جڑ کاٹ دے، حق راستہ جو ہے اس سے ان کو ہٹا دے، حق راستے سے ان لوگوں کو تو کاٹ دے جن پر تیرا قابو چلے۔
لیکن ذریعہ کیا ہوگا؟ بصوتک، اپنی آواز کے ذریعے. دیکھو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ دیا ہے، آواز. شیطان بہکائے گا کیسے؟ سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تو جس پر تیرا قابو چل سکے، جس پر تیرا بس چل سکے، تو اس کو حق سے کاٹ دے. ذریعہ کیا ہے؟ بصوتک، اپنی آواز کے ذریعے. اب شیطان کی آواز کیا ہے؟ ہم نے تو آج تک نہیں سنی. شیطان کی آواز کیا ہوتی ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو صحابہ میں بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں شیطان سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی آواز کے ذریعے سے لوگوں کو حق سے دور کر دے، حق سے کاٹ دے. تو شیطان کی آواز سے مراد کیا ہے؟ آواز سے مراد ہر وہ آواز جو انسان کو باطل کی طرف، گناہ کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے، وہ ساری آوازیں اس میں داخل ہیں. چاہے وہ آوازیں شیطان خود لگائے، یا کوئی انسان لگائے، یا کوئی آلہ جیسے موبائل ہے، کسی بھی چیز کے اندر سے وہ آواز نکلے. چاہے بعض مرتبہ جو مسلمان دوست ہوتے ہیں وہ بھی انسان کو گمراہ کرتے ہیں نا، گناہ کی طرف، چلو پکچر دیکھیں گے، چلو زنا کریں گے، چلو حرام کمائیں گے، چلو فلاں غلط کام کریں گے. تو یہ دوست نہیں بول رہا ہے، اس کی زبان پر شیطان بول رہا ہے. یہ اس کی آواز نہیں ہے، یہ شیطان کی آواز ہے. تو شیطان کی آواز سے مراد یہ ہے ہر وہ آواز جو انسان کو گناہ کی طرف لے جائے، گناہ پر آمادہ کرے، باطل کی طرف لے جائے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے، وہ سب شیطانی آوازیں ہیں. چاہے وہ انسان کے اندر سے نکلے. آج کل کتنے انسان ہیں، کتنے بڑے بڑے کھلاڑی ہیں، کتنے بڑے بڑے اسٹار ہیں جو ایڈورٹائز دیتے ہیں حرام چیزوں کے، بینک سے لون لو، انشورنس کے، بیمہ کرانے کے. اسی طرح ڈریم 11. تو یہ جتنے کھلاڑی آ رہے ہیں سب شیطان کے ایجنٹ ہیں. یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، یہ شیطانی آواز بول رہے ہیں، یہ سب شیطانی آوازیں ہیں. یہ جوئے کی طرف دعوت دے رہے ہیں. ڈریم 11 کیا ہے؟ جوا ہے. جوئے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، حرام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، گناہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. حرام چیزوں کا جو بھی ایڈورٹائز کرتے ہیں وہ سب شیطانی آوازیں ہیں. وہ اپنے منہ سے خود کی آواز نہیں نکال رہے، وہ شیطانی آوازیں ہیں. تو شیطانی آوازوں سے ہر وہ آواز مراد ہے جو باطل کی طرف بلائے، گناہ کی طرف بلائے. چاہے بلانے والا وہ کوئی بھی شکل میں ہو، انسانی شکل میں ہو، یا کوئی آلے سے، جیسے موبائل سے آوازیں نکل رہی ہے، وہ موبائل بھی ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، یا خود شیطان کی آواز ہو. ایک تو اس سے یہ مراد ہے. دوسرے شیطانی آواز سے مراد گانے بجانے اور میوزک کی آوازیں. گانے بجانے کی آواز اور میوزک، یہ تو خاص شیطان کی آوازیں ہیں. ان کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرما دیا کہ یہ میوزک یہ دلوں میں نفاق کو ایسے اگاتا ہے جیسے پانی سے کھیتی اگتی ہے. پانی سے جیسے کھیتی اگتی ہے، ایسے ہی میوزک کے ذریعے، گانے بجانے کے ذریعے سے دلوں میں نفاق اگتا ہے. نفاق کا درخت، یعنی انسان کے دل سے میوزک کے ذریعے سے آہستہ آہستہ آدمی کے دل سے ایمان نکلتا جاتا ہے. میوزک کے ذریعے سے، گانے بجانے کے ذریعے سے آہستہ آہستہ دل سے ایمان رخصت ہوتا ہے. اتنا خطرناک ہے. اور یہ آج کے زمانے میں، کیونکہ آج کل شیطانوں کا زیادہ غلبہ ہے، انسانوں میں سے بھی شیطان، اور جو اصلی شیطان ہے وہ ان کا دنیا میں زیادہ غلبہ ہے. اس لیے میوزک عام ہے، گانے بجانے عام ہیں. ہر مسلمان گھرانے بھی اس سے بھر گئے ہیں، اللہ کی پناہ. تو یہ شیطانی آوازیں ہیں، یہ گانے کی آواز، میوزک کی آواز، یہ سب شیطانی. ان آوازوں کے ذریعے سے شیطان انسانوں کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، مسلمانوں کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے. ان کے ذریعے یہ آلات ہیں، اس کی یہ اسباب ہیں، گانے اور میوزک کی آوازیں. یہ دل میں نفاق اگاتی ہے، یہ دل میں زنا کے اور گندے جذبات دل میں بھڑکاتے ہیں یہ میوزک اور گانے. تو خیر، اللہ رب العزت نے کہا تو جس پر تیرا قابو چل سکے تو اسے پھسلا، اسے حق سے دور کر اپنی آواز کے ذریعے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ان پر حملہ کر دے، انسانوں پر اپنا لشکر چڑھا دے، سوار لشکر بھی اور پیادہ بھی تیرے پاس. یعنی ایک تو مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ حقیقت میں شیطان کے لشکر ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان کے واقعتاً لشکر ہے. کچھ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور کچھ پیدل ہوتے ہیں. کچھ شیطان پیدل ہوتے ہیں، کچھ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. حقیقت میں یہ لشکر ہیں. لیکن بہت سارے مفسرین نے کہا کہ یہاں پر حقیقت مراد نہیں ہے، یہ ایک بامحاورہ جملہ ہے. عربی میں یہ جملہ بولا جاتا ہے شدت کے ساتھ کسی پر حملہ کرنے کے لیے، کہ تو
انسانوں پر چڑھائی کر دے، حملہ کر دے اپنے سوار اور پیادہ کے ذریعے، یعنی تیرے پاس جتنی طاقت ہے ساری طاقت استعمال کر کے انسانوں کو گمراہ کر۔ دوسرا مطلب یہ ہے۔ تیسرا مطلب بہت عجیب اور بہت اچھا ہے، شاندار، ایک عرب عالم نے بیان کیا، ایک عرب مفسر ہے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ انسانوں پر تو حملہ کر دے اپنے گھوڑوں کے ذریعے، اپنے سوار کے ذریعے اور پیدل لشکر کے ذریعے۔ کیا مطلب؟ کہ جب پہلے زمانے میں جب کسی جگہ حملہ ہوتا تھا تو لشکر میں دو قسم کے لوگ ہوتے تھے، کچھ لوگ تو گھوڑوں پر یا اونٹوں پر سوار ہوتے تھے اور کچھ لوگ پیدل ہوتے تھے۔ تو جو سوار لوگ ہیں وہ ان کا حملہ تیز ہوتا تھا، جو سوار ہے ظاہر سی بات ہے وہ گھوڑوں پر ہے نا، وہ سواریوں پر سوار ہے، اس لیے وہ ان کا حملہ بہت شدت کے ساتھ تیز ہوتا تھا، اور جو پیدل چلنے والے ہیں ان کا حملہ سست ہوتا تھا، ان کا حملہ سست بہت تیزی کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، دھیمی رفتار سے ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا شیطان سے کہ تو انسانوں پر چڑھائی کر دے بخیلک، انسانوں پر تیز حملے بھی کر، یعنی کچھ ایسے گناہ کرا جو تیزی سے انسان کو کافر بنا دے، اور کچھ ایسے بھی گناہ کرا جو آہستہ آہستہ کفر تک لے کر جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس کو کنٹرول دیا، اختیار دیا ہے کہ انسانوں پر تیزی کے ساتھ بھی حملہ کر، یعنی تیزی کے ساتھ کچھ ایسے گناہ جو تیزی سے ہوتے ہیں اور فوراً انسان کو کافر بنا دیتے ہیں، جیسے زبان کے کچھ جملے۔ زبان ایک ہے، اس میں بہت بڑا سبب ہے انسان کے گمراہ ہونے میں اور کافر ہونے میں اور اللہ سے دور ہونے میں زبان، اور خاص طور سے غصے کے وقت میں، خاص طور سے غصے کے وقت میں انسان کی زبان سے جملہ نکلا اور انسان جہنم میں گیا۔ اور صحیح حدیثوں میں ہے کہ بعض مرتبہ زبان کا ایک جملہ انسان کو جہنم میں اتنی دور تک پہنچا دیتا ہے جتنا مشرق سے مغرب دور ہے، مشرق سے مغرب جتنا۔ تو زبان کے جملے غصے کے وقت میں کفریہ جملہ نکل گیا، کفریہ جملہ نکل گیا تو یہ، یا اسی طرح طلاق کا جو میاں بیوی 30 سال سے 40 سال سے 50 سال سے ساتھ میں رہتے ہیں، اچانک جھگڑا ہوا اور شوہر کو غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں طلاق دے دی، تو کیا ہوتا ہے؟ پورے 2 خاندان الگ ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئی، پوتے اور نواسیاں ہو گئے۔ ایسے وقت میں اس پر شیطان چڑھ گیا شوہر پر اور اس نے بیوی کو طلاق دے دی، 2 خاندانوں میں جدائی، 2 خاندانوں میں لڑائی، ایک زبان کے جملے کی وجہ سے۔ اسی طرح بعض مرتبہ کوئی انسان فتنے کا جملہ بول دیتا ہے جو 2 قوموں میں 2 خاندانوں میں جھگڑے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کسی کو گالی دے دی، کسی خاندان والے کو، کسی قبیلے والے کو، کسی ملک والے نے دوسرے ملک والے کو گالی دے دی، کوئی برا جملہ کہہ دیا، تو جس کی وجہ سے پورا ملک برباد ہو جاتا ہے، 2 ملکوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، 2 قوموں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو حملہ کر انسانوں پر تیزی کے ساتھ، یعنی کچھ ایسے تیز حملے کر جن سے انسان فوراً کافر ہو جائے، ایسے بھی اعمال کرا سکتا ہے، اور ایسے بھی اعمال جن سے انسان آہستہ آہستہ کفر کی طرف جاتا ہے، جیسے زنا تک انسان ڈائریکٹ جلدی نہیں جاتا، پہلے لڑکا لڑکی مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کئی دن تو دیکھنے میں گزر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پیام اور سلام، ہیلو ہائے ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، پھر کئی زمانے تک، بلکہ بعض مرتبہ سالوں تک بات چیت چلتی ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے، 1 سال 2 سال 3 سال، آہستہ آہستہ دیکھو حرام تک لے کر جاتا ہے انسان شیطان، آہستہ آہستہ پہلے نظر بازی ہوگی، پھر اس کے بعد ہیلو ہائے ہوگی، بات چیت ہوگی، اس کے بعد ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد پھر زنا ہوگا۔ تو کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی رفتار ایسے ہوتی ہے جیسے پیدل چلنے والا لشکر، ایسے دھیمے دھیمے انسان کو وہ حرام تک لے کر جاتا ہے۔ جب فرائض چھڑانے ہوں، کسی کو فرائض سے دور کرنا ہو تو وہ پہلے سنتوں سے دور کرے گا، چھوٹے چھوٹے اسٹیپ بائی اسٹیپ واجب سے دور کرے گا، پھر فرائض پر لائے گا۔ اس طریقے سے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، انسانوں پر تو اپنے لشکر چڑھا دے، سوار بھی اور پیادہ بھی، یعنی تیز حملے بھی کر، ایسے بھی گناہ کرا جن سے تیزی سے انسان کافر ہو جائے، اور ایسے بھی گناہ کرا کہ جن سے آہستہ آہستہ انسان اللہ سے دور ہو جائے اور کفر و شرک تک پہنچ جائے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، ان کے ساتھ شریک ہو جائے ان کے مال میں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کنٹرول دیا اس کو، تم مالوں میں شریک ہو جا، پارٹنر بن جا، اولاد میں شریک ہو جا، وعدہم، اور ان سے وعدے کر، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، نہیں وعدے کرتا شیطان مگر دھوکے کے۔ خیر، اب مال میں کیسے شریک ہوتا ہے، اولاد میں کیسے انسانوں کے ساتھ شریک ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے